آئے نصرت نکالیں خداوند کے ضلع کلام سے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا چیپٹر نمبر 50 ہے جی، 50واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں خداوند کے زندہ کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 50واں باب اور اس کی 4 اور 5 2 آیات ہیں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، لکھا ہے، خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے مندوں کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ سارے کہیں آمین، آمین، زور نہ کہو آمین، آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے، خداوند نے مجھ کو کون سی زبان بخشی؟ شاگرد کی زبان بخشی۔ خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی۔ زبان کیا کرتی ہے؟ کیوں لکھا گیا ہے کہ خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی؟ کوئی زبان کیا کام کرتی ہے؟ بولتی ہے۔ زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں۔ تو جی بولتے بولتے اتنا اچھا بولتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پھول جھڑتے ہیں۔ کتنا اچھا بولتا ہے کہ جیسے پھول، نسیم بھائی، پھول جھڑتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا آنے نہیں، وہ انجدہ بولتا ہے کہ نسیم بھائی، تو ہمارا بولنا بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ انسان کی کتاب اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ اگر نیا عہد میں جائیں تو وہاں زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسا عزا ہے، عضو ہے کہ یہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ زبان پورے جنگل کو کیا کرتی ہے؟ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ اس لیے زبان، کلام بتا رہا ہے کہ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ شاگرد کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، شاگرد کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، شاگرد کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ تابع دار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تابع دار ہوتا ہے۔ وہ سر چکا کے، سر کے آگے ایسے کھڑا ہے۔ اس لیے لکھا ہے، خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ یہ زبان جب کھلے تو خداوند یسوع مسیح کی ستائش ہو، اس کی حمد ہو۔ اس زبان سے لوگوں کو کیا ملے؟ برکت ملے۔ جو کچھ آپ کہیں گے وہ لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ شاگرد وفادار ہوتا ہے، وہ اصل شاگرد ہوتا ہے۔ مجھے شاگردیت ہے نا کوئی دور ہی نہیں، لوگ بھول گئے۔ نہیں تو پہلے ٹیچروں کی لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، اس لیے میں مس کو مس شازیہ کہتا ہوں، پتہ مس اس لیے کہ ٹیچر ہے، ٹیچر کی ایک بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ پتہ ٹیچر ایک بڑا رسپیکٹیبل جاب ہے، لیکن ہمارے یہاں ملک میں بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم اس ٹیچروں کی عزت نہیں کرتے۔ جرمن والے بڑی عزت کرتے ہیں۔ پتہ جرمن کے اندر وہ کہتے ہیں سب نہ زیادہ سیلری جڑی ٹیچر نو دیں، اتنے سب نہ سیلری گھٹ ٹیچر نو دیں۔ پتہ الٹا ہم الٹی گنگا ہمارے یہاں بہتی ہے۔ وہ کہتا ہے جس ٹیچر نے پڑھا کر جسے ڈاکٹر بنایا ہے، جسے انجینئر بنایا ہے، جو سائنسدان بنا ہے، تو اس ٹیچر کی ویلیو ہونی چاہیے۔ اس لیے ٹیچر کی بڑی رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، تابع داری ہے اس کی۔ تو شاگرد جو اصل سمجھتے ہیں، شاگرد کا مطلب سمجھتے ہیں، ڈسائپل شپ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے ٹیچر کے تابع دار رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، دیانتدار رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں۔ اس کی زبان اس کے لیے ہمیشہ یہی نکلتی ہے دعا سے کہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا۔ لیکن ٹیچر بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر باتیں دونوں ہی لیول میں ہونی چاہیے۔ ٹیچر بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹیچر بھی
अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूं, कलाम कहता है कि अगर तू नेकी करना जानता है, नहीं करता तो क्या करता है? गुनाह करता है। और अगर तू नेकी करना जानता है, नहीं करता तो गुनाह करता है। अगर लिखा है, जानता है, कुछ लोग जानते नहीं ना नेकी उन्दी की है, तो इसलिए लिखा है अगर तू नेकी करना जानता है, नहीं करता तो फिर क्या करता है? ये गुनाह के जुमरे में आता है। दिस इज सिन, ये गुनाह है कि अगर तू नेकी करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। इसलिए शागिर्द बनना जरूरी है, टीचर अच्छा होना जरूरी है, सीखना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह जिसे हम खुदावंद कहते हैं, जो हमारा आका है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा केयर करने वाला, देखभाल करने वाला, जो हमारी फिक्रें करता और जिसने अपना खून हमारे लिए दिया, वो शागिर्द बना भाई हमारे लिए। वफादार रहा, ध्यानदार रहा, ताबेदार रहा। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दें, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें प्लीज। इसलिए चाहिए हमें कि हम क्या रहें? ताबेदार रहे। खुदा यीशु मसीह ने जो कि सब कुछ करने पर कादिर है, अपने आप को क्या किया? खाली कर दिया। कलाम यही कहता है ना, अपने आप को क्या किया जी? बावजूद इख्तियार होने के, बावजूद अथॉरिटी होने के, अपने आप को क्या किया? खाली कर दिया। इसलिए असल शागिर्द वो है जो अपने आप को खाली कर देता है। खुदा यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे शागिर्द चाहिए जो अपने आप को क्या कर दें? लिखा है जो अपनी खुदी का क्या करे? इनकार करे। जो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब दूसरा उठाए। ये लिखा है खुद उठाए, अपनी सलीब खुद उठाए। यीशु ने क्या कहा? मेरी सलीब को और उठाए। खुदाम यीशु मसीह ने अपनी सलीब खुद उठाई। खुदाम यीशु मसीह हमारा अच्छा उस्ताद है, अच्छा टीचर है, अच्छा रहनुमा है, अच्छा पालनहार है, अच्छा बचाने वाला है, अच्छा केयर करने वाला है, अच्छी फिक्र करने वाला है। उससे अच्छी फिक्र करने वाला कोई हो नहीं सकता है। आमीन। इसलिए ये एक पैटर्न दिया गया है। मैं हमेशा यही कहा करता हूं कि हम जिसे मानते हैं, जिसकी बंदगी करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, वैसा मेहरबान खुदा है कि जो कुछ उसने पहले खुद किया है ना, वही हमें कहने के लिए कहता है कि ऐसा करो। अगर उसने गुनाह नहीं किया तो कहता गुनाह सही। अगर उसने गुनाह खुद नहीं किया तो वो कहता गुनाह। वो झूठ नहीं बोलता तो उसने बोला झूठ। ये अच्छे उस्ताद की, अच्छे टीचर की खूबी है। और वो बात असर रखती है, वो बात असर रखती है। वो कलाम जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, वो लफ्ज जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, वो एक असर रखते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। अगर उनके अंदर सच्चाई है, सदाकत है, तो जो कुछ आप कहेंगे, कलाम कहता है कि जिस काम के लिए तू उसे भेजेगा, उस कलाम को वो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि हम वफादार हों अपने उस्ताद के, हम वफादार हों अपने टीचरों के, अपने पढ़ाने वालों के। खुदा यीशु मसीह हमारा अच्छा उस्ताद है ना, हमें उसकी क्या करनी है? ताबेदारी करनी है, अच्छे शागिर्द बनना है। जैसे खुदा यीशु मसीह खुद बाप का वफादार रहकर अपने ऊपर दुख सहता रहा। आपको याद है ना गतसमनी बाग के अंदर यीशु को जब पकड़ने आए तो यीशु पर जैसे ही हाथ डाला तो पतरस जरा जो शिला था ना, कड़ी तलवार, और उस सिपाही का क्या किया? कान उड़ा दिया। यीशु ने क्या कहा? अच्छा किया, वेरी गुड। ये कहा। उस्ताद ने क्या कहा? पतरस अपने
اپنی تلوار کو کس میں رکھ؟ میان میں رکھ. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں ابھی باپ سے منت کر سکتا ہوں. 12 تومن سے زیادہ فرشتے وہ ابھی بھیج سکتا ہے. منٹوں سیکنڈوں کے اندر میں نے تباہ برباد کر سکتا ہوں. لیکن میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں بنی نوع انسان کا کفارہ دوں, صلیب تک جاؤں, اپنی جان کا فدیہ اپنی قوم کے لیے عطا کروں. آمین. یہ میرے باپ کی مرضی ہے. یہ ہے وفاداری, یہ ہے شاگردیت, یہ ہے ڈسائپلشپ. وفادار رہنا, تابعدار رہنا, بات کو سننا, سمجھنا, جو کچھ کلام کہتا ہے اس پر عمل کرنا, جو کچھ کلام کہتا ہے اس پر. اس لیے یشاع نبی کا صحیفہ ہمیں بتاتا ہے خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. شاگرد کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اثر رکھتا ہے, وہ تبدیل کرتا ہے, وہ بحالی کو لاتا ہے, وہ خوشحالی کو لاتا ہے. کیوں کہ وہ شاگرد بن گیا ہے, اس کے اندر عاجزی, حلیمی, فروتنی, سچائی اور مسیح کی خوبیاں اس کے اندر سے نکلنا ظاہر ہوتی ہے. یہ ہے شاگردیت. اس لیے لکھا ہے خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. زبان بڑی اثر رکھتی ہے. ایک ایگزامپل ہے, پہلے تولو تو پھر بولو, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں. لفظ مار ڈالتے ہیں. کلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کلام کہتا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں. کیوں آتر بھائی؟ لفظ مار ڈالتے ہیں. تو لفظ ایسے لفظوں کا چناؤ ہونا چاہیے. ہماری زبان شیریں, جیسے میں نے پہلے کہا, یعنی پھول چاڑتے ہیں. کیا چڑھتے ہیں؟ پھول. اگلے کو لگے یار بات سننے کی, اس کو جستجو ہو, اس کو سننے کی. کہے ایسے بولتے ہی رہتے چنگا, کوئی تھوڑا جب بولتے ہیں چوپی ہو جاتے چنگا. میں چاہتی ہے کچھ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چوپی ہو جاتے چنگا, ہمیں کھاپی پائی. لیکن اگر آپ کی زبان کے اندر تاثیر ہے, سچائی ہے, صداقت ہے, فروتنی ہے, حلیمی ہے, عاجزی ہے, تو پھر لوگ بولیں گے ان کی باتیں سننے کو کیا کر رہا ہے, دل کرتا ہو. اگلی بات اس کی کیا ہو, اس سے اگلی بات اس کی کیا ہو, جستجو بڑھتی ہے, سننے کو دل چاہتا ہے. اس لیے خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی کیا کروں جی, مدد کروں. کیا کروں؟ کس طرح سے. یعنی خداوند نے مجھے کون سی زبان بخشی جی؟ شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے, کس کے وسیلہ سے؟ کلام کے وسیلہ سے میں کس طرح تھکے ماندوں کو کیا کروں جی, کی مدد. تھکے ماندے, اور تھکے ماندے کون ہیں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. نسیم بھائی, خدا نے سوسی نے کہا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور کیا دینے آیا, نجات دینے آیا. تھکے ماندے وہ ہیں جو تھک گئے ہیں, جن کے پاس کوئی امید نہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کون دے سکتا ہے, ہمیں شادمانی کہاں سے مل سکتی ہے, ہمیں حقیقی خوشی کہاں سے مل سکتی ہے. خوشی دو طرح کی ہوتی ہے. خوشی ایک ٹیمپریری ہوتی ہے نا, پیسے سے یا چیزوں سے, دو سے ایسی مذاق کیا کلتی وقت تمہیں سناتے خوش کرتا ہے, یہ خوشی ہے, یہ وقتی ٹیمپریری کچھ ٹائم کے لیے خوشی ہوتی ہے. لیکن حقیقی خوشی مسیح کے پاس ہے. آمین. حقیقی خوشی کس کے پاس ہے جی؟ تو اس خوشی کو میں لوگوں تک کیا کروں, بانٹوں, دوں جا کے. اس لیے کہتا ہے خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے, اس کلام جس کلام کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کلمہ ہے, اس کے وسیلہ سے میں کیسے لوگوں کی رہنمائی کروں, کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح راہ ہے, حق ہے, زندگی ہے. ہمیں بھی شاگردیت میں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ڈسائپلشپ لینے کی ضرورت ہے. تو جو شاگرد بن جاتا ہے نا, آگے جا کے ہم سیکھتے ہیں کہ پھر کیا خوبیاں اس کے اندر ہے. جانو کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں. which mean کہ شاگرد جب ہم بن جاتے ہیں, شاگردیت
ہمارے اندر آ جاتی ہے یا ہم نے لے لی ہے تو پھر ہم دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں. عبدر بھائی یہی ہے نا، جیسے آپ وہ کہتے ہیں اس فیملی کی کو مدد کرتے ہیں آپ، تو یہ ایک بوجھ ہے. جب ہمارے اندر شاگردیت آتی ہے تو ہم سے پھر زور مارتے ہیں کون ضرورت مند ہے، کون کیوں پریشان ہے، کون کس کو میری ضرورت میں کس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں. یہ شاگردیت ہے، یہ عاجزی ہے، حلیمی ہے کہ میں کس طرح سے ان تھکے ماندوں کو. یہ ہے دنیاوی تعلیم، دنیاوی طریقے سے ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اسپرچول ان کی مدد بھی کریں، دونوں طریقے سے. خالی ہم نے فائنینشلی یا فزیکلی ان کو پروموٹ نہیں کرنا. کلام کے مطابق میں کہتا ہوں سب سے پہلی جو اشد ضرورت ہے وہ اسپرچول ہے، کلام کی ضرورت ہے. دونوں طریقے سے ہم نے مدد کریں. اس لیے لکھا ہے کہ میں کس طرح تھکے ماندوں کی کیا کروں جی؟ مدد کروں. تو دونوں طریقوں سے جب ہمارے پاس کلام ہوگا، جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو وہ تو ہم دیتے رہیں گے، لیکن ایک فارمولا یہ بھی ہے، کوٹیشن یہ بھی ہے کہ اگلے کو مچھلی خود پکڑنا سکھاؤ کہ مچھلی پکڑی کیسے جائے. جب وہ کلام کو سیکھ جائے گا، کلام پر عمل کرنا شروع کر دے گا، تو پھر خدا اس کے راستے خود ہی ہموار کرنا. آمین. یہ ہے. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ لکھا ہے مجھے کس کی زبان بخشی گئی جی؟ شاگرد کی تھا کہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ کس طرح تھکے ماندوں کی کیا کروں جی؟ مدد کروں. پھر آگے لکھا ہے جی وہ مجھے ہر صبح کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. اگر جگاوے نہ آنکھی نہ کھلے چلو کر لو دنیا میں کپڑے ہیں. پڑھے سنے کیا لکھا، بڑی کمال بات ہے، سمجھیں اس بات کو. کہتا ہے مجھے ہر صبح کیا کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اگر جگاوے نہ کر لو اپنے اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، روپے پیسے جو جمع کیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں. نسیم بھائی اٹھ سکتے ہیں شاید، دیکھو تو یہ اٹھ سکتے ہیں، کوئی نہیں اٹھ سکتا. نو، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے ہر صبح جگاتا ہے. یہ شکر گزاری ہے، وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرے کان لگاتا ہے. مجھے جگاتا ہے اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ میں دیکھوں، اٹھوں اور سنوں کس کو کوئی پرابلم ہے، کون تھکا ماندہ ہے، کون خدا سے دور ہے، کس کو ضرورت ہے. سنوں اور دیکھوں اپنی آنکھوں سے، اور پھر ان کی کیا کروں؟ مدد کروں. آمین. پھر ان کی کیا کروں؟ مس جی نشادی، پھر ان کی کیا کروں؟ آپ ٹیچر ہیں نا تو اس لیے میں آپ سے زیادہ مخاطب رہتا ہوں. ٹیچر اور ٹیچر بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا، تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ہر صبح کیا کرتا ہے؟ جگاتا ہے. اور میرا کان کیا کرتا ہے؟ لگاتا ہے. دو باتیں ان پہ غور کریں. جگاتا ہے، جب میں جاگتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں، جب سو رہا ہوتا ہوں تو کچھ دیکھ سکتا ہوں. کہتا ہوں مجھے ہر صبح جگاتا ہے تاکہ میں دیکھوں، پھر میں دیکھتا ہوں، اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ میں سننا کیا ہم نے؟ جو ان کی آواز کو، تھکے ماندوں کو، ان کی آوازوں کو سننا ہے جو واقعی خدا سے دور ہیں، خدا کی پہچان جنہیں نہیں ہے، خدا کی نزدیکی کا آئیڈیا جنہیں نہیں ہے، جو گمراہ ہیں، جو برگشتہ ہیں، گناہوں میں ہیں. ان کی آواز کو سن، ان کانوں کو ان کی طرف لگاؤں میں، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھوں میں، اور پھر ان کے لیے میں فکر کر کے انہیں مسیح کے پاس لاؤں. یہ ہے ایکچولی، یہ کلام ہمیں بتاتا ہے. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ کیا کروں؟ شاگردوں کی طرح سن. شاگرد یہی سنتا ہے. یسوع نے یہی سنا. یسوع نے ایک دعا کی تھی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، گتسمنی باغ میں، کہ خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تو بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. یہ ہے شاگردیت، یہ ہے وفاداری، یہ ہے دیانتداری، یہ ہے عاجزی، یہ ہے حلیمی، یہ ہے فروتنی. تو بھی میری مرضی نہیں، جبکہ یسوع جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں مجھے پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، میری داڑھی کو نوچا جائے گا، مجھ پر تھوکا جائے گا. تو بھی وہ کیا رہا؟ خاموش رہا. مس جی، تو بھی وہ خاموش رہا. وجہ کیا تھی؟ کہ وفاداری تھی، دیانتداری تھی، بنی نو انسان کی فکر تھی. یہ ہے تابعداری.
تو شاگرد جو تابعداری میں آتا ہے، شاگرد ایک جو اصل شاگرد بن جاتا ہے، وہ پھر خدا کی بادشاہت کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ آپ جو خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے ان کے بارے میں پڑھ لیں۔ ایک تو کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، یہودا اکسریوتی کا، اس نے تو خود پھانسی لے لی تھی، پتہ آپ لوگوں کو، جس نے پکڑوایا بھی تھا یسوع کو۔ باقی 11 تھے، ایک کا آخر میں چناؤ ہوا، تو 12 شاگردوں نے پھر کسی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی کو جانوروں کی کھال میں سی کر دھوپ میں پھینک دیا گیا، کئیوں کو پتھروں سے سنگسار کیا گیا، پطرس کو الٹی سلیب لٹکایا گیا، پولس رسول کو بھی قتل کیا گیا، کاٹا گیا۔ تو اس لیے سب کو مارا گیا، کسی کو بھی ان کو مطلب جو اپنا کیا کہنا چاہیے، خدا ان کی مرضی سے وہ خدا میں نہیں سوئے، ہر ایک نے مسیح کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سب شہید ہوئے۔ سب کیا ہوئے جی؟ شہید ہوئے۔ جتنے بھی شاگرد تھے سب کیا ہوئے؟ تو شہید کا ایک رتبہ ہے، پتہ، شہید کا ایک رتبہ ہے، کیونکہ انہیں پہچان مل گئی تھی کہ یہ زندگی فانی ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال بھی ہو جائے، لیکن آخر کو کیا ہونا ہے؟ آخر کو فنا ہونا ہے۔ جب ہم شاگردیت میں آ جاتے ہیں، جب ہم وفادار اور دیانتدار بن جاتے ہیں، ہمیں مسیح کی پہچان مل جاتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھیں اصلی زندگی مل جاتی ہے۔ پھر ہم اس زندگی کو، فانی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہیں لیکن وقتی ہیں، یہ اچھی ہیں اور وقتی ہیں۔ پھر ہم ہمیشہ کی چیزوں پہ، خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے لیے وہاں مال جمع کرو، کتنے؟ کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہاں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اس لیے ہم اس دنیا میں جب تک ہیں، ہم ضرور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے، محنت کریں، لیکن میں اس کے خلاف نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں مسیح کی فکر بھی کرنی چاہیے، مسیح کی بادشاہت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ یہ اصل شاگردیت یہ ہے۔ تو اس لیے وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح کیا کروں جی؟ سنوں۔ تو ہمیں کس کی طرح سننے کی ضرورت ہے؟ شاگردوں کی طرح۔ کس طرح سننے کی ضرورت ہے جی؟ شاگرد جو ہے نا ہمیشہ مسیح کی آواز ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ تو ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے کہ ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سادھو سندر سنگھ کی سٹوری میں اکثر بتاتا ہوں، بالوس کی میں اکثر سٹوری بتاتا ہوں کہ سادھو سندر سنگھ جو تھا وہ مسیح کے خلاف تھا، بلکہ کلام کی، مسیح کتابوں کی بے حرمتی کرتا، انہیں پھاڑتا۔ لیکن ہوا کیا، ایک دن وہ کمرے میں کہتا ہے میں سو رہا تھا اور خدا کا جلال میں نے دیکھا، مسیح کو میں نے روبرو دیکھا، مسیح میرے کمرے میں موجود ہے۔ اور اس نے کہا سادھو سندر سنگھ تو مجھے کیا کرتا ہے؟ ستاتا ہے۔ لیکن کہتا ہے جب میں نے اسے روبرو دیکھا تو پھر مجھے اس سے ایسا پیار ہو گیا کہ یہ تو نور ہے، یہ تو راہ ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو دروازہ ہے، واقعی یہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، ننگے پاؤں نکل پڑا اور مسیح کی منادی کرتا رہا۔ پھر انجیل کی منادی اس نے کیا کمال بنا دی اس نے، وہ ساری چیزیں اس میں سے جاتی رہی۔ پھر اس نے اپنی خودی کا کیا کر لیا؟ انکار کر لیا کہ مسیح حق ہے، مسیح دروازہ ہے، مسیح سب کچھ ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں جو اصل شاگرد بن جاتے ہیں پھر وہ مسیح کی بادشاہت کی کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم ضرور کام کاج ساری چیزیں کرنی ہے۔ پالوس رسول اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر جی نہیں سکتے، ہم نے دنیا میں رہ کر جینا ہے۔ جینے سے کلام منع نہیں کر رہا، کھانے پینے سے کلام منع نہیں کر رہا، روزی روٹی کمانے سے کلام منع نہیں کر رہا، لیکن کلام صرف یہ سمجھاتا ہے کہ شاگردیت کی زبان یہ ہمیں سکھاتی ہے، یہ سمجھاتی ہے کہ جب ہم شاگرد بن جاتے ہیں، مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں، مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پہلا درجہ مسیح کو دینا ہے، پہلا درجہ مسیح کو دینا ہے۔ دوسرا یہ سیکنڈری چیزیں میں سے یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، یہ سیکنڈری ہے۔ پہلی کون سی چیزیں ہیں؟ مسیح کی، خدا کی۔ یہ کلام سکھاتا ہے کہ پہلا درجہ مسیح کو دے، پہلی چیزیں جو ہیں خدا کے لیے، باقی چیزیں خدا ہماری خود پوری کرتا ہے۔
हमें ये बताना चाह रहा हूँ। तो साधु सुंदर सिंह ने फिर इसी तरह किया, वो खुदा की मनादी के लिए निकल गया, वो फिर पहाड़ों में रहा, फिर जंगलों में रहा, फिर उसने इस तरह मसीह की मनादी जो जो कोई जंगल में था कोई मिलता, पहाड़ों में मिलता, तुर्बत के पहाड़ों में वो रहा, और फिर कलाम कहता है कि आखिर उसका पता नहीं चला वो कहाँ चला गया, तो उसके पहाड़ों में उसकी डेथ हो गई या कहाँ चला गया, किसी को उसके बारे में पता नहीं। लेकिन साधु सुंदर सिंह नंगे पाँव निकला, खुदा ने उसे अमेरिका में भी इस्तेमाल किया, पता उसे अमेरिका भी ले गया, उसे कनाडा भी ले गया। मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि उसने कनाडा में जाके मनादी की, उसने अमेरिका में जाकर, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, आज से 70-80 साल, 1 साल 100 साल पहले, 1918 की बात है ये। तो उस वक्त जाकर उसने कनाडा में भी देखें खिदमत की, अमेरिका में भी खिदमत की। तो खुदा जिससे खिदमत लेना चाहता है उसके लिए रास्ते में हम हमारे, उसके पास कुछ हो ना हो, लेकिन खुदा तो उसके साथ है, और जो फिर बेहिसाब देता है, जिसका हिसाब भी हम नहीं रख सकते, वो खुदा हमारे साथ है। लास्ट हमने सीखा था ना, फरौन के पास जब यूसुफ गया तो उसके पे काल पड़ने वाला था, मुल्क में कुछ नहीं था, कि उसने कहा जो मैंने ख्वाब देखे उसकी ताबीर जब अपना उसने यूसुफ ने की, कि कह रहा है आगे वाले आने वाले सालों में तुम्हारे पास इतना काल के खाने के लिए कुछ नहीं होगा। उसने कहा ये हिकमत वाला शख्स है, खुदा इसके साथ है, इसको मुख्तार बना दो। जब उसको मुख्तार बना दिया गया तो कहते हैं कि जो सालों में काल पड़ना था फिर बेहिसाब वहाँ हुआ, वो जो हिसाब रखता सी ना वो हिसाब ही ना रख सका, क्योंकि उनके पास बेहिसाब हो गया था। तो इसलिए जब हम खुदा पर तकिया करेंगे, खुदा पर ईमान रखेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, शागिर्दियत की हम शागिर्दियत में आ जाएंगे, खुदा के पैरोकार बन जाएंगे, वफादार बन जाएंगे, ध्यानदार बन जाएंगे, खुदा को पहला दर्जा देंगे, तो खुदा फिर हमें इस जहां की चीजें बेहिसाब देते हैं। आमीन आमीन। तो इसलिए वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। कह रहा खुदा ने मेरे कानों को क्या किया, खुदा ने, सारे मेरे साथ कहें, खुदा ने मेरे कानों को खोल दिया ताकि मैं खुदा की आवाज को सुनूं, जानूं और पहचानूं और बागी और बरगश्ता ना हो जाऊं। बागी और बरगश्ता। और मैं एक चीज आपको बता दूं, कुलसियों के खत में लिखा है, उसके पहले बाप की 27वीं या ऊपर पढ़े आप तो उसमें लिखा है कि खुदा के लोग जिनके अंदर रूह बसता है, जो असल शागिर्द बन जाते हैं, वफादार बन जाते हैं, ध्यानदार बन जाते हैं, जिन्हें पहचान मिल जाती है, उन्हें फिर माहौल कुछ भी उन्हें बिगाड़ नहीं सकता। माहौल का असर उन पर नहीं होता। आगे पीछे आपके जो मर्जी कुछ होता रहे तो फिर वो हमें कोई भी वो खराबियां खराब नहीं कर सकती। अगर ईमान हमारा ईमान पे अगर पहचान हमें मिल गई है। मुझे अक्सर लोगों से, आप जानते हैं कि खादम का लोगों से मिलना होता है, अलग अलग लोग मशवरे देते हैं, पासा इंज कर लो, इंज कर लो, लेकिन समझदार लोग कहते हैं सुनो सब की, सुनो करो किसकी, मस्जिद करो किसकी, कह रहे सुनो सब की करो मन की, सुनो सबकी। मन का मकसद ये कि जो खुदा आपके मन के अंदर, आपके अंदर डाल रहा है, जो खुदा आपसे कलाम, खुदा से बढ़कर कोई नहीं, जो खुदा आपके अंदर डाल रहा है वो करेगा। सुने सबकी और करे मन का मतलब खुदा की, खुदा से बढ़कर कोई आवाज नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने 24 साल मुबशराना खिदमत की, मेरा खुदा के साथ वादा था, मैंने कहा खुदा जब तू फुल टाइम के लिए बुलाएगा मैं सारा कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगा। तो खुदा ने मुझे सब कुछ जब बुलाया तो मुझे बहुत से दोस्त यारों खादमन का, यार एडा अच्छा बिजनेस सारा कुछ लगा, सब कुछ तेरे इधर ही, तेरा अमेरिका फ्रांस इधर ही था, तो ये तूने क्या किया। मैंने कहा देखो यार आप मुझे जो मशवरा दें, जो कुछ आप कहें, मैं मसीह के लिए भूखा रहना पसंद करूँगा, परेशान वो मुझे नहीं होने देगा। वक्ती परेशानियां ज़रूर आएंगी, लेकिन जिस रास्ते को मुझे मैंने चुन लिया है, जिस रास्ते पे मसीह ने मुझे डाल दिया है, उससे मुझे कोई भी हटा नहीं सकता। लोग मशवरे देते हैं तरह तरह, उस हर की नाल खिदमत लोग खादम दो काम भी कर, बिजनेस भी कर दे, नाल खिदमत मुबशरा खिदमत शिकार शिकार करो। मैंने कहा नहीं, लेकिन अब मुझे खुदा के फुल टाइम, उसने कहा मुझे तेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए फुल टाइम हाजिर और मैं उसकी खिदमत करूँगा। चैलेंजेस जरूर आते हैं, मसले इंसान जरूर आते हैं। हम जहाँ चर्च में बैठे हैं, DHA से हमें नोटिस मिला, ठीक है, कि जी इसको खाली कर दें। मैंने उसका जवाब उसको दिया कि हम इसको खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ इबादत करेंगे। तो जब खुदा खड़ा करता है तो वो हिम्मत भी देता है, वो ताकत भी देता है, लड़ने की कुव्वत भी अता करता है, ठीक है। तो जब तक खुदा हमारे साथ है हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने कहा हम यही इबादत करेंगे, ठीक है।
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں جب خدا کھڑا کرتا ہے تو حکمت بھی دیتا ہے، دنائی بھی دیتا ہے، پھر فوجی ہوں حکومتیں ہوں وہ خدا انہیں اس کے تابع کر دیتا ہے، آمین، کیونکہ یہ سارا کچھ خدا کا ہے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمیں ہمت بھی دے گا، دلیری بھی دے گا، زور۔ یہ پریشرز آتے ہیں، پتہ یہ پریشر میں خدا سے پوچھ رہا تھا تو خدا نے یہی تو پریشر ہے، تو نے اب تک جتنے دکھ اٹھائے ہیں نا وہ دکھ تو نے اپنے کام کے لیے اٹھائے، اپنی بہتری کے لیے اٹھائے، اپنے 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 لیے اٹھائے۔ اب جو دکھ اٹھائے گا تو میرے لیے اٹھائے گا، اب میری سلیب اٹھا کر چل، اب میرے لیے لوگ تجھے بے عزت کریں گے، میرے لیے لوگ تجھ پر پریشر دیں گے، میرے لیے تجھ پر پریشر آئے گا، پھر پتہ لگے گا تم کتنا میرے ساتھ ہے۔ پریشر آتا ہے اور مسئلے، یہ جیسے مسئلہ، فلانے سے مسئلہ، ابھی کونسلر آ گیا تھا کہنا تھوڑی جی آواز کاٹ رکھیں، تھوڑا سا میں نے ایڈر صاحب کو بھیجا کے سنو، تو یہ ایسے پریشرس آتے رہیں گے، ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ اس نے کہہ دیا تو ہم فٹافٹ اپنا سارا کوئی لپیٹیں، ہم نے کہا یہ ملک ہمارا ہے بھائی، یہ شہر ہمارا ہے بھائی، ہم یہاں حصے دار ہیں، یس ہمارے رائٹس ہیں پورے۔ میں اس میجر سے جا کے ملا، میں نے کہا مجھے بتائیں کس قانون کے تحت آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے سارا قانون پڑھا ہے، میں نے کہا میں لائر خود ہوں، میں نے کہا میرا لائر بھی ہے لیکن آئی ایم آلسو لائر، میں نے کہا بتاؤ مجھے کس لائر اور کس قانون کے مطابق آپ مجھے کہتے ہیں یہ خالی کریں؟ کہتے نہیں وہ جو الگ پلاٹ ہوتا ہے، میں نے کہا مجھے الگ پلاٹ دے دیں، میں ادھر چرچ بناتا ہوں، میں نے کہا مجھے الاٹ کریں آپ، میں الگ بناتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اسی گلی کے اندر 4 چرچ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ڈی ایچ اے میں سارے چرچ ہی چرچ ہو جائے، ہم تو ڈی ایچ اے میں منع بھی کرنا چاہتے، کہنا وہ ٹھیک ہے گل تسی بناؤ یار لیکن تھوڑا سا اچھا خیال کریں، یہ ریلیجس معاملے ہیں، ہم آپ کو پریشر نہیں دیتے، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں بھی آپ سے ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں، اس کو ہم خالی نہیں کریں گے، ہم اس کو خالی، ہم یہاں عبادت کرتے رہیں گے، جب وہ بڑی بلڈنگ دیں گے اتنے بھی کریں گے تو اتنے بھی کریں گے، آمین، ہم کریں گے۔ کسی مائی کے لال کے اندر جرت نہیں کہ خدا کے کاموں میں انٹرفیئرنس کر سکے، یہ پریشر ہے، صرف خدا اس میں سکھا رہا ہے، خدا سمجھا رہا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے کہ ہمارا خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ہے، آمین۔ سو لکھا ہے خدا نے میرے کان کھول لے تاکہ میں کیا ہو جاؤں، باغی اور برگشتہ، آمین۔ ہم نے باغی اور برگشتہ نہیں ہونا۔ کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، وہ کہتا حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے پھر نہیں دیکھنا ہے، نصیب بھائی، حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے پھر اگے نہیں دیکھنا ہے، پھر آگے دریا آئے سمندر آئے خدا خود ہی ان کے دونوں ٹکڑے کرتا رہے گا۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ہم فائٹ کریں گے، لڑیں گے، مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں گے، مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں گے۔ تو لکھا ہے خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوں۔ کچھ لوگ باغی بھی ہو جاتے ہیں، برگشتہ بھی ہو جاتے ہیں، خدا سے دور بھی ہوتے ہیں، اتنا پریشر لے نہیں سکتے۔ کبھی کبھی انسان ہوتے آدمی تھکتا ہے، لیکن خدا جو کام لینا چاہے، یونا بھی دیکھے نا کہاں بیٹھ گیا تھا، یونا جانا کہاں تھا اس نے، نینوا میں، اور چلا کہاں گیا، ترسیس کے جہاز کا ٹکٹ کٹایا اور جا کے تھلے رامنا سو گیا، بولا بس میں رامنا طے نہ بیٹھا، رامنا ترسیس جاؤں گا، رامنا رہوں گا، ہمیں کتنے نینوا لے کے جانا پیا ان لوگوں کے اندر جا کے منادی کر، لیکن خدا اسے چاہتا ہے کہ وہ نینوا میں جا کر منادی کرے، بتائے کہ خدا تمہیں تباہ کرے گا، غرق کرے گا، اگر توبہ کرو گے تو خدا تمہیں بچا لے گا، تم پر رحم کرے گا، جا کر انہیں خوشخبری دو۔ تو جنہیں خوشخبری کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے نا، خدا انہیں وہ تہ میں سوئے، مچھلی کے پیٹ میں ہو، ہاں مچھلی کے پیٹ کے وہ دن وہ بتا رہے تھے پاسٹر شاہ میں، واقعی یہ سائنس بتاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ ویسی گل جاتی ہے، لیکن یوں نہ کتنے دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسے کچھ ہوا؟ اور مچھلی نے بلکہ بولا راستہ لیا جہاں سے جانا تھا، جا کے اس سمندر کے کنارے پہ ڈال دیا، کراچی جانا، بولا کراچی دیا نہیں سی بھی ہوتے، چھوڑ بولا تھے کراچی تیری لوڑ ہے بھائی، ادھر جا کے کیا کرنا۔ یہ ہے شگرتیت، وفاداری۔ پھر وہ کہتا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اس نے کیا کی؟ دعا کی۔ اس نے کہا وہ میں تو بھٹک گیا تھا، میں تو برگشتہ ہو گیا تھا، میں تو راہ سے ہٹ گیا تھا، پھر اسے ہوش آیا، ہاں پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے مچھلی، کلام کہتا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کی؟ دعا کی کہ میں تو بلایا ہوا ہوں، میں تو خدا کا خادم ہوں، خدا نے مجھے چنا ہے۔ اس نے دعا کی کہ خداؤں میں تیرے جلال کو پھر دیکھوں۔ یہ ایمان تھا اس کا۔ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، وہ اس کی خوبیوں
اپنی خوبیوں کو ان کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوں. اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے، وفادار رہنا ہے، دیانتدار رہنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کس طرح بھی پریشانیاں دکھ آئیں، لیکن ہم ان کو فیس کریں، ہم ان سے لڑیں، اور یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. اس بات پر ایمان رکھیں. خدا نے سنسی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اس پہ کیا پریشانی کم نہیں آئی. رات سے عدالت شروع ہوئی یسوع کو گھسیٹ کے کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں وہ گواہیاں دیتا رہا. لیکن وہ کہتا نہیں یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، خدا میں کسی اور کو بولا میں نہیں کرتا. اس نے انکار کیا، بلکہ دلیری سے لڑتا رہا، دلیری سے. اور پھر لکھا ہے باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے. جب ہم یہ لڑتے رہیں گے اس کے لیے، مسیح کے لیے، آپ ہی نہیں لڑتے رہنا کہ پاس ہمیں سکھاتے ہیں کہ جا کے پڑوسیاں نہ لڑتے رہو، میں یہ نہیں کہہ رہا. مسیح کے لیے دکھ سہنے ہیں، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے شیطان سے اس کے منصوبوں کو نیست و نابود کرنا ہے، اور خدا پھر ہمیں فتح یابی دے گا. اصل شاگردیت میں آنا ہے. شاگرد جو ہے وفادار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، جسے مسیح مل جاتا ہے. اور پھر اگر آپ پڑھے نا آگے تو لکھا ہے یسائی کی کتاب، اس کی ہمیں چیپٹر نمبر 52 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی کیا کرتا ہے؟ منادی کرتا ہے. سلامتی کی کیا کرتا ہے جی؟ منادی کرتا ہے. ہمیں سلامتی کی کیا کرنی ہے؟ منادی کرنی ہے. ہمیں انجیل پھیلانی ہے، بتانا ہے کہ یہ سلامتی ہے، امن اس میں ہے، ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے. اس کے بغیر کوئی بھی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے. تو یہ شاگردیت ہے کہ ہم جب خدا کے پاس آ جاتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کی پہچان میں بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے اندر مسیح پہ کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے. استاد جو ٹیچر جو پالن آ رہا ہے وہ ہمارے اندر سے نظر آنا چاہیے، ہمارے اندر سے نظر آنا چاہیے، مزید نظر آنا چاہیے. تو کیسے آئے گا نظر؟ ایسے ہی آئے گا کہ ہم اس کی خوبیوں کو کیا کریں جی؟ ظاہر کریں. ریفرنس ہے میرے پاس 2-3 لیکن ٹائم ہو گیا ہے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھیں، آگے اور 2-3 ریفرنس ہیں پھر. تو اس میں خدا یسوع مسیح کس طرح اپنے خدا کے باپ کے تابع رہا، تابعداری کی، وفاداری کی، دیانتداری سے ساری اس جنگ کو جو بنی انسان کے لیے تھی لڑتا رہا اور وفادار. اس لیے ہمیں بھی وفادار رہنا ہے، دیانتدار رہنا ہے. یہ اندھیریاں، یہ طوفان، یہ پریشانیاں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. ہلیلویا. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیں زور مارتے رہنا ہے، رکھنا میں کھڑے ہونا ہے، دعا کرنی ہے سب کے لیے کہ خداوند ہماری قوم کو بیدار کر دے، ہماری بیٹی بیٹیوں کو بیدار کر دے، ہمارے ملک پاکستان کراچی شہر کو بلکہ پوری دنیا میں پاک کی آگ لگ جائے تاکہ ہم بیداری کو دیکھیں، کلام پھیلے. ہم شاگرد دعا کریں کہ خدا شاگرد تیار کر. خدا نے شاگرد چاہیے دینے، مزدور چاہیے دینے، صاحب نہیں چاہیے دینے. کیا چاہیے خدا کو؟ شاگرد چاہیے، صاحب نہیں چاہیے. انہیں ٹائشے لا کے صاحب بن جانا پھر اسی گردن کیسی ہو گئی، تھلے نہیں کرتے. پھر خدا ان کو کیا چاہیے؟ مزدور چاہیے. اس نے کہا فصل بہت ہے، مجھے کیا چاہیے؟ مزدوروں کی لوڑ ہے. جو مزدور بن کر، مزدور دیکھا کیسے کام کرتا ہے کھیت میں، اس کو اس لیے مزدور چاہیے کہ جو صرف اپنے کھیت کی فکر کرے کہ اس کھیت میں نے فصل کو اگانا ہے، کتنے اچھے سے اچھا میں اس کو سافٹ کر سکتا ہوں، نرم کر سکتا ہوں، اس کی مٹی کو زرخیز کر سکتا ہوں تاکہ اس کے اندر بیج اچھے سے اگ سکے. یہ فکر ہوتی ہے شاگرد. اس لیے ہمیں روحوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں بنی انسان کے لیے کام کرنا ہے تاکہ مسیح کا آنا جلد ہو. ہم سارے میرے ساتھ کہیں مسیح کا آنا جلد ہو. اسے ہم بادلوں پہ آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بادشاہت میں رہنا چاہتے ہیں. مسیح کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو تاکہ خدا کا کلام پھیلے، مزدور خدا تیار کرے، ہماری بیٹے بیٹیاں تیار ہو جائیں، ان کے اندر یہ پہچان انہیں مل جائے کہ مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا. میں ایک چیز کلیئر کر دوں، لوگ کہتے ہیں
لوگوں کہیں نا توبہ کر لو یار، کہتے ہیں پاس صاحب تھوڑا جا ٹائم رہ گیا، میرے کو 2-4 کام رہ گئے، تھوڑے جا کرنا پھر توبہ کرنا۔ خداوند یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ، دنیا کے کاموں سے مراد کہ ہم نے جو کھانے پینے کے لیے روزگار کرنا ہے، جاب کرنی ہے، باہر جانا ہے، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوڑ دو۔ ہم نے کیا چھوڑنا ہے؟ گناہ چھوڑنے ہیں، جھوٹ چھوڑنا ہے، بدیاں چھوڑنی ہیں، ہاں ان چیزوں سے ہم نے دور باز آنا ہے نا۔ باقی ہم نے دنیا پرسوں نے جیسے کہا کہ ہم دنیا سے کٹ کر جی نہیں سکتے، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام ضرور کرنے ہیں، لیکن دنیا جیسا نہیں بننا۔ دنیا میں کام رہتے ہوئے ضرور کرنے ہیں، دنیا جیسا نہیں بننا ہم نے۔ جیسے شاگردوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، شاگردوں نے اپنے آپ کو، جب پطرس نے پہلا واز کیا تو کتنے لوگوں نے توبہ کر دی؟ 3000 لوگوں نے۔ کتنے؟ نوٹ کر لیجئے گا، کتنے؟ 3000 لوگوں نے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا پطرس؟ وہی پطرس نے جو یسوع کے ساتھ تھا، جو یسوع کے اٹ مین کہ خداوند یسوع مسیح کی خوبیاں اس میں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یسوع مسیح لوگوں کو نجات دیتا تھا، یسوع مسیح لوگوں کو بدلتا تھا، یسوع مسیح لوگوں کی سوچ تبدیل کر دیتا تھا۔ تو پطرس نے بھی جب پہلا واز کیا تو 3000 لوگ تبدیل ہو گئے۔ اٹ مین کہ خداوند یسوع مسیح کی خوبیاں اس کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ اصل شاگرد مسیح کا بن گیا تھا۔ وہ اصل شاگرد مسیح، اس لیے ہمیں اصل شاگرد، حقیقتاً شاگرد بننا ہے، لفظی جذباتی نہیں بلکہ حقیقتاً مسیح کے شاگرد بننا ہے۔ جو شاگرد بن جاتے ہیں پھر استاد کی خوبیاں اس کے اندر سے ظاہر ہونی چاہیے۔ میں ذکر بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، خوبیاں نظر آنی چاہیے ان کے اندر سے، پتہ لگے کہ کسی سمجھدار ٹیچر نے ہمیں پڑھایا۔ ہاں پھر جب بچہ کسی پوسٹ کو ہوتا ہے تو یاد کرتا ہے میں فلانے میں اسکول پڑھا، تو پھر ٹیچرس کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہیں کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو کسی اچھی جگہ۔ تو یہ مس کے لیے بھی ایک میں کہتا ہوں کہ اچھی فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے میرا اسٹوڈنٹ کا دیکھیں آج یہ یہاں ہے۔ لیکن آپ یہ جو جتنا پرویز مشرف تھا، نواز شریف ہے، یہ سارے پتہ کیا بتاتے ہیں؟ ہم سین اینتھنی اسکول سے پڑھے ہیں، ہم فلانے اسکول سے، ہمارا یہ ٹیچر تھے۔ یہ تو پہلے ایک لیول تھا کرسچینٹی کا، ایک لیول، بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے۔ ہم کسی اور کاموں میں الجھنوں میں پڑ گئے ہیں، ہم کہیں اور نکل گئے ہیں۔ وہ ایمان ہمارا، وہ سوچ ہماری، وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں رہی، اب ہم کہیں اور نکل گئے۔ تو ہمیں اس کے لیے رکھنا میں کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے دعا کرنی کہ خدا ہمیں واپس پھیر لے، ہم واپس تیری طرف آ جائیں، تیری خوبیاں ہمارے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں ہاسپٹل کا کام، نرسوں کا کام، ڈاکٹر کا کام بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ کسی پیشنٹ کو سنبھالنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے پہلے مدر ٹریزا نے شروع کیا کام، مدر ٹریزا نے یہ کام شروع کیا، اپنا ملک چھوڑ کے آ گئی، انڈیا کے اندر وہ کام کرتی رہی پیشنٹس کو لے کے۔ پھر یہ روت فوج، یہ دیکھیں کس طرح اس نے کوڑ کے زخم کے اندر سے بدبو آتی ہے، اس کے پاس ہم رک نہیں سکتے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نہیں رک سکتا، میں شاید نہ رک سکتا، اتنا گندا زخم ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اسمیل آتی، میں شاید نہ رک سکتا۔ لیکن کیا اس پر فضل ہوا، اسے یہ توفیق ملی کہ وہ کوڑ کے زخموں کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ دیکھیں اسے کیا پھر اسے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اس کو عزت ملی۔ پاکستان کا پریزیڈنٹ، فوج کا جو وہ ہے کیا نام اپنا آرمی جو جرنیل تھا اس وقت کا، وہ پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، سارے اس فیمل سروس میں تھے۔ خدا نے اسے عزت اس جہان میں بخشی، اس جہان میں بخشی۔ جب ہم واقعی سچائی سے جو کام کرتے ہیں، دنائی سے جو کام کرتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، شاگردیت میں رہتے ہوئے اس کا جلال ظاہر کریں گے تو عزت آپ کو اس جہاں میں بھی ملے گی اور اس جہاں میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ کلام کہتا ہے جو کام کرو کس سے کرو؟ جی سے کرو، یہ جان کر خدا ان کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہمیں دل جان سے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں توفیق دے، فضل دے کہ ہم اپنے قوم کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمارے ملک کو بحال کرے، خوشحال کرے، شہر کو بحال کرے، ہماری قوم کو بحال کرے، ہماری یوتھ کو بحال کرے، ہمیں خدا اپنے میں بڑھنے کا فضل عطا کرے تاکہ ہم اصل شاگرد بن کر اس کی کیا کریں جی، منادی کریں، اس کی انجیل پھیلائیں،
اور کہیں یسوع راہ ہے، حق ہے، یسوع کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی دے نہیں سکتا ہے۔ آمین۔ خدا ہم آپ سبوں کو برکت دے۔ God bless you۔